اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیشہ رہے، لیکن جس دل میں عشق مصطفیٰ کا سمندر ہوتا ہے، جو دل اللہ کی یاد سے تازہ رہتا ہے، جس دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جس دل میں تقوی ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک عزت محدود ہوتی ہے۔ کوئی دنیا میں آتا ہے، کوئی 10 سال میں چلا جاتا ہے، کوئی 20 سال میں چلا جاتا ہے، کوئی 50 سال جیتا ہے، کوئی 100 سال جیتا ہے۔ ہمیں ذکر کب تک کرے گا؟ جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں، تبھی تک تو اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ پھر انتقال کر جاتا ہے انسان تو پھر حساب کتاب کا چیپٹر کلوز ہو گیا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو دنیا میں جتنی سانسیں ہیں تب تک مہلت ہے، تب تک اللہ کا وہ ذکر کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے وعدہ لیا کہ میں تمہارا ذکر کروں گا، اور اللہ کی ذات کے بارے میں صرف مسلمان کا نہیں بلکہ ہر انسان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے نور کی کوئی انتہا نہیں، وہ حدوں سے پاک ہے، لمٹ اور لمیٹیشن سے پاک ہے۔ تو پتا چلا جو ذات ہمیشہ رہنے والی ہے اس ذات نے وعدہ لے لیا میں تمہارا ذکر کروں گا، تو پتا یہ چلا کہ یہ ذکر بھی اب دوامی ہو گیا ہے، اب یہ ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا، جب تک دنیا قائم ہے ان اللہ والوں کا چرچا ہوتا رہے گا، ہم کرتے رہیں گے، ہماری زبانیں کرتی رہیں گی، ہم چلے جائیں گے دنیا سے، ہمارے بعد آنے والی ہماری نسلیں کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ دنیا جب تک قائم رہے گی ان کا ذکر ہوتا رہے گا، چرچا ہوتا رہے گا۔ اور یہ بھی نہیں، دنیا تو فنا ہو جائے گی، عالم محشر قائم ہوگا، وہاں بھی ان کا چرچا ہوگا، جنت میں بھی ان کا چرچا ہوگا، کیونکہ اللہ کے قریب ہو گئے، اللہ کے دوست ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں پسند کر لیا، اور کیوں پسند کر لیا؟ کیونکہ برادران محترم ان کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو گیا۔ تقوی والوں کے ہر کوئی متقی ہو یہ ضروری نہیں ہے، ہر کوئی متقی ہو ضروری نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ضروری نہیں۔ متقی کی پہچان کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ متقی کی پہچان یہ ہے جو میری نشانیوں کی قدر کرتا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ جو میری نشانیوں کی قدر کرتا ہے۔ آخری بات چونکہ ابھی دستار بندی بھی ہونا ہے، غور سے سنیں، جو میری نشانیوں کی قدر کرتا ہے وہ متقی ہے، تم میں تقوی والا ہے۔ اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا، صرف ایک دو نشانی کا ذکر نہیں کیا، فرمایا جو میری نشانیوں کی قدر کرتا ہے۔ ابھی قرآن آپ پڑھتے ہوں گے، بہت سے لوگ حج اور عمرہ کے لیے جا چکے ہوں گے۔ جو بھی حاجی جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، ایک تمام ارکان میں ایک رکن ہے صفا مروہ کی صحیح، ہے نا؟ صفا مروہ اس کی صحیح کرتا ہے۔ اب جو بھی جانے والا ہے مکہ مدینہ اس سے پوچھنا بھائی صفا کیا ہے؟ وہ کہے گا ایک پہاڑی ہے۔ مروہ کیا ہے؟ کہے گا مروہ بھی ایک پہاڑی ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ میری نشانیوں میں سے کیا ہے؟ نشانیاں بہت سی ہیں، ان میں سے یہ صفا مروہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی میری نشانی ہے۔ اب آپ کو بات اور سمجھ میں آ جائے، صفا کیا ہے؟ پہاڑی ہے، یعنی پتھر ہے کہ نہیں؟ مروہ بھی پتھر ہے، اور پتھر جو ہوتا ہے نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ گر سکتا ہے، نہ ڈل سکتا ہے، سمجھ گئے؟ پتھر ثابت ہوتا ہے، جامد ہوتا ہے، ہل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اللہ کی نشانی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ سے سوال کروں، آخر پتھر کو اللہ نے اپنی نشانی کیوں بنا دیا؟ تو آپ یہی جواب دو گے کہ نشانی بننے کے لیے مٹیریل نہیں دیکھا جاتا۔ نشانی بننے کے لیے مٹیریل نہ دیکھو، نشانی بننے کے لیے نسبت دیکھو، نسبت دیکھو۔ اور نسبت کیا ہے؟ صفا اور مروہ کی نسبت یہ ہے کہ ایک اللہ
ہاجرہ کے قدم صفا سے پڑے، صفا پہ پڑے، مروہ پہ پڑے. اللہ کو ادا اپنی ولیہ کی پسند آ گئی تو صفا مروہ کو نشانی بتا رہا ہے. تو مٹیریل نہیں دیکھا جا رہا ہے، نسبت دیکھی جا رہی ہے. بے جان ہو کر جو ہل نہ سکے، چل نہ سکے، اللہ کی نشانی تو آپ اندازہ لگاؤ غوث اعظم اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے. جو چل بھی رہے ہیں، صرف چل نہیں رہے ہیں بلکہ اسلام بھی پھیلا رہے ہیں، ایمان کے اجالے عطا کر رہے ہیں. یہ تمام اولیاء کی زندگی کا مشاہدہ کرو. پتھر ہو کر اللہ کی نشانی بن سکتا ہے تو یہ کتنی بڑی نشانی ہے. تو پتہ کیا چلا، غوث اعظم بھی اللہ کی نشانی، غریب نواز بھی اللہ کی نشانی، مخدوم جہاں بھی اللہ کی نشانی، مخدوم سندھ بھی اللہ کی نشانی، سرکار سراہوت بھی اللہ کی نشانی. یہ تمام اولیاء کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے، نشانی ہے. اور اللہ کا حکم ہے، غور سے سنو مسلمانوں، اللہ کا حکم ہے جو میری نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہی دراصل تقوی والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے. اور جو متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے. تو پتہ یہ چلا، اگر اللہ کے نزدیک عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان اولیاء کی قدر کرنا شروع کر دو، ان کی تعظیم کرو اور ان سے سچی محبت کرو. اور ان سے سچی محبت کرنے کے لیے برادران محترم صرف نعرے لگانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ان کی زندگی کو دیکھو، ان کی زندگی سے سبق لو، ان کے نقش قدم پر چلو. جب ان کے نقش قدم پر چلو گے پھر زبان سے بولنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ جس گلی سے گزرو لوگ سمجھ جائیں سرکار سراہوت کا عاشق جا رہا ہے، دیوانہ جا رہا ہے، تاریخ ملت کا غلام جا رہا ہے. اپنے مرشد کی اداؤں کو اپنی زندگی میں ڈھال لو. برادران محترم، دنیا تمہاری عزت کرنے لگے گی کیونکہ تم اللہ کے نزدیک مکرم ہو جاؤ گے. بات سمجھ گئے؟ اللہ کے نزدیک مکرم ہو جاؤ گے. اور جو ایک بار اللہ کے نزدیک مکرم ہو گیا پھر دنیا بھی اس کی قدر کرتی ہے، دنیا بھی تعظیم کرتی ہے. آپ دیکھو بڑے بڑے لوگ، بادشاہ آئے دنیا میں، حاکم آئے دنیا میں، آپ پورے اتنے لوگ بیٹھے ہو، کسی نے آج تک اکبر کا عرس منایا؟ بہت بڑا حاکم تھا، بر صغیر پر پوری حکومت تھی اس کی، بڑی فوج تھی اس کی. اکبر کے نام کی نیاز دلایا کبھی؟ نہیں دلایا. جہانگیر کے نام نہیں دلایا. بڑے بڑے حاکم آئے، لیکن ضروری نہیں کہ ان کے نام کے عرس ہو، ان کے نام کی محفلیں تم نے سجائی. لیکن برادران محترم جو اللہ کے نزدیک عزت والے ہو گئے، آج حضور امام ربانی کا ذکر ہو رہا ہے، محبوب سبحانی کا ذکر ہو رہا ہے، سرکار سراہوت کا ذکر ہو رہا ہے. بڑی حکومتیں ان کے پاس نہیں تھی، لیکن برادران محترم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان کے سینوں میں تھی. وہ جام انہوں نے پیا ہے اپنے مرشد سے اور لوگوں کو پلایا ہے. اور ایسا جام ہے جسے پی کر انسان ایسا مہکتا ہے، ایسا وجد طاری ہوتا ہے. مخدوم جہاں کو دیکھو، مرشد حضرت نجم الدین فردوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جام پلا دیا کہ 12 سال بہیا کے جنگل میں آپ ایک درخت سے چپتے رہے، ہوش نہیں رہا. حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی 12 سال دریا میں کھڑے رہے، مچھلیاں آپ کے گوشت کو کھا گئیں، احساس تک نہیں ہوا. سمجھ گئے؟ یہ جام محبت ہے، یہ جام الفت ہے. اللہ کی یاد میں ایسا گم ہو جائے. ہمارے حضور سرکار سراہوت فرماتے ہیں، برزخ مرشد مٹا دے مخمسے، دور کر دے دل سے سارے وسوسے، ہے تصور شیخ اس کی ابتدا، غیبت گمشدنی اس کی انتہا. رابطہ کیا ہے؟ اینک ہے پسر، نور وحدت صاف آتا ہے نظر. رابطے کی رسی کو گردن میں ڈال تا سمجھ میں آئے راہ ذوالجلال. سمجھ گئے؟ پیر و مرشد سے سچی محبت کرو، ان کے نقش قدم پر چلو اور یہ دوئی کا مرید و پیر کا بھید ختم ہو جائے. سرکار سراہوت کا کافی ہوگا، حضرت کا خطاب بھی سننا ہے آپ کو. حضور سرکار سراہوت کے پاس بشیر علی شاہ صاحب آگرہ کے بہت بڑے ولی تھے، بڑے چرچے تھے ان کے. جانتے ہیں ایسے ولی تھے چاند ان کا طواف کرتا تھا، چاند طواف کرتا تھا. جمنا ندی سے گزرتے تھے، ندی 2 پھاٹ راستے میں بدل جاتی تھی، راستہ دے دیتی تھی، دریا کو ایسے پار کر دیتے تھے. حضور کے مرید تھے داروغہ مرتضیٰ حسین صاحب، وہ جاتے رہتے تھے آگرہ. بشیر علی شاہ صاحب سے ان کی ملاقات، حضور سے ملاقات کرتے.
حضور کے پاس تشریف لائے بشیر علی شاہ صاحب کرامت ولی تھے. ہمارے حضور کے پاس جب تشریف لائے تو حضور کے مرید تھے حضرت منشی نیاز علی صاحب. کھڑے ہوئے تو انہوں نے ایک دوہا پڑھا, ہندی کا دوہا آپ نے بھی سنا ہوگا. کہتے ہیں سائیں ہم تم دونوں ایک ہیں, دیکھن کا ہے پھر. سائیں ہم تم دونوں ایک ہیں, اور دیکھن کا ہے پھر. سائیں دونوں تولیے, دو من سے ایک من کبھی نہ ہو. حضرت امیر خسرو کا شعر ہے. تو حضرات محترم اتنا کہنا تھا, ہمارے حضور بد میں آ گئے. منشی نیاز علی صاحب کو اپنے سینے سے سرکار سراحوزی نے لگایا اور دیکھنے والے حیرت میں پڑ گئے کہ منشی نیاز علی صاحب اور سرکار سراحوزی دو جسم ایک جسم میں بدل گئے. ایسی فنائیت, سبحان اللہ, ایسی فنائیت. بشیر علی شاہ صاحب قدم سرکار سراحوز میں گر جاتے, فرماتے بہت سے بزرگوں کو دیکھا لیکن ایسی فنائیت آج تک میں نے کسی بزرگ میں نہیں دیکھی. اور فوراً حضور سے کہتے ہیں کہ مجھے بھی آپ یہ دولت عطا فرما دیں, اپنی غلامی عطا کر دیں. اور اس کے بعد حال یہ ہوا, سرکار ہمارے فرماتے ہیں کہ بشیر علی تم ابھی تک تماشے میں پڑے ہوئے تھے, اصل حقیقت اصل معرفت تمہیں ابھی نہیں عطا ہوئی ہے. وہ دولت عطا فرمائی. اس کے بعد پھر حال یہ ہوا بشیر علی شاہ صاحب کا کہ اپنے قدم کو کبھی سراحوں سے باہر نہیں رکھا, اور حضور کے ہی آستانے میں آپ کا مزار وہیں انتقال فرمایا. اور جب آپ کا وصال ہوا تو سرکار سراحوز نے ایک تختی لکھوائی اور اس میں یہ سرکار نے ہمارے فرمایا کہ بشیر علی ولی بود, بشیر علی اب ولی ہو گیا. سبحان اللہ, یہ نسبت عطا فرمائی سرکار سراحوز نے. ایسے ایسے ولی, احمد علی صاحب جان پور پاکستان کے رہنے والے, سرکار سراحوز کی نسبت دیکھیں, پیر اور مرید کا تعلق دیکھیں. سراحوز پر رہتے تھے, کسی طالب کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. احمد علی صاحب ہیں, حضور سے بڑی محبت کرتے, کہنے لگے سرکار جب میں گھر سے چلا تھا تو میری جو بہو تھی وہ حاملہ تھی, اب شاید اس کی ولادت ہو گئی ہوگی, بڑا دل چاہ رہا ہے کہ اپنے پوتے یا پوتی کو دیکھیں جا کر. حضور ہمارے ایسے بیٹھے کرتے, رومال تھا. کہتے ہیں احمد علی جانے کی ضرورت نہیں, ادھر آ. اپنا رومال اٹھایا, گود میں دیکھا ایک بچہ ہے, کہا یہ تمہارا پوتا ہے. سبحان اللہ, ہاں سمجھ گئے, پوتا. دیکھ کے حیران ہو گئے احمد علی صاحب, پورا دن لیے گھومتے رہے بچے کو. سرکار فرماتے ہیں اب لاؤ بچے کو, گھر میں سب پریشان ہے, ڈھونڈ رہے بچہ کہاں چلا جاتا ہے. سبحان اللہ, ایسے صاحب کرامت. یہی احمد علی صاحب ہے کہ کہنے لگے ایک روز کی سرکار اب اجازت دے, دعا کر دیں, حرمین شریفین جانے کا دل چاہ رہا ہے, اجازت دے دیں حضور, مکہ مدینہ جانا چاہتا ہوں. ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جانا, کچھ پیسے دیے, کہ بازار جاؤ موم بتی لے آؤ. احمد علی صاحب سراحوز سے اترے, موم بتی لینے پہنچ گئے حرم شریف. سبحان اللہ, حرم شریف. حرم شریف گئے, کعبہ شریف کا طواف کیا, صحیح کیا, مطاف میں ہے, ٹہل رہے ہیں, بار بار دل چاہ رہا ہے کعبے کا طواف کرتے رہے. ایک دم سے نظر پڑی تو سامنے سرکار نظر آ رہے ہیں. احمد علی یہاں کا حضور معاف کریں. اتنا کہنا تھا, واپس بھاگے تو سندیلا. ایسے حضور کا حال تھا. اسی علاقے فقیر عمر شاہ صاحب آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا, ہے نا. حضور نے جب اجازت دی, آسان کا قطب بنایا بنگال کا, فقیر عمر شاہ صاحب کو قطبیت عطا فرمائی. اس کے بعد کہا کہ تبلیغ و اشاعت کا کام کرو. کہا سرکار بچے ہیں, ان کا کیا ہوگا اگر ہم تبلیغ و اشاعت کا کام کریں گے. اس کے لیے تو کچھ انتظام کرتے. کہنے لگے جاؤ اپنے علاقے میں, رات بھر میں جتنی زمین جوت لو گے سب تمہاری ہوگی. اب یہ لے کر ہل نکل گئے, رات بھر میں کتنے 35 بیگھا 30 بیگھا. ہاں یہ تو آپ ہی کے علاقے کا 4-5 کلومیٹر ہے, پتا کر لو جا کے. 30 بیگھا زمین پر ہل چلا دیا. اس کے بعد ہنگامہ ہو گیا, سب نے آ کر گھیر لیا کہ ہماری زمین کو کیسے بھائی جوت دیا. معاملہ عدالت میں پہنچا. اس کے بعد جن کی زمینیں تھیں سب اپنے کاغذ لے کر پہنچے عدالت میں. فقیر محمد شاہ صاحب بھی پہنچے.
جج نے پوچھا آپ بھی کاغذ دکھاؤ، کہا آپ کے ہاتھ میں ہے، کہا یہ تو کاغذ ان کے ہیں، کہا ذرا پڑھیں اس کو۔ اب جج جن لوگوں کی زمینیں تھی جو اپنے کاغذ لے کر کے آئے تھے، جب اس پر نام پڑھا جا رہا ہے تو ہر کاغذ پر فقیر محمد شاہ لکھا ہوا، سبحان اللہ۔ سارے کاغذات اٹھا کر فقیر محمد شاہ صاحب کے ہاتھ میں دے دیے گئے۔ آج بھی وہ زمینیں موجود ہیں نا؟ یہ ولی کی زبان ہے، ایسے صاحب کرامت ولی، کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اور یہ سب ہوائی باتیں نہیں، یہ سب مشاہدہ کیا ہے آپ لوگوں نے، اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ وہ بارگاہ سرکار سراغوث کی دین اور دنیا کا سلطان بنا دیتے ہیں، لیکن فرمایا کہ صدق دل سے جو یہاں پر آئے گا وہ نہیں محروم یہاں سے جائے گا۔ سچے دل سے جو آئے گا وہ کبھی خالی نہیں جائے گا۔ ابھی اسی سال اس میں ایک نابینا بچی آئی اور بہت سے سینکڑوں لوگوں نے دیکھا اپنے ماتھے کی نگاہوں سے، سرکار سراغوث کی جالی پکڑ کر روتی رہی 3 روز عرس چلتا ہے، 3 روز مکمل روتی رہی، اور تیسرے دن کیا ہوتا ہے کہ آنکھوں کی روشنی عطا کر دی گئی۔ آج بھی فیض جاری ہے، لیکن تمہاری طلب جو ہے وہ ویسی نہیں رہی، طلب میں تمہارے تڑپ نہیں رہی، سمجھ گئے؟ لوگ کہتے کیا ملتا ہے، سوال تو یہ ہے کہ ان کے پاس کمی کیا ہے، کیا نہیں ملتا ان کی بارگاہ میں؟ دل سے مانگ کر کے تو دیکھو، یہ اللہ کے دوست ہیں، کسی دنیا دار کے دوست نہیں ہیں۔ ہمیں دنیا دار کی بھی دوستی اگر کسی سے ہو جاتی ہے، آپ کی دوستی ایم پی سے ہو جائے تو آپ اپنے محلے کے ایم پی سے کم نہیں ہو، ہے کہ نہیں؟ کسی کی دوستی اگر ڈی ایم سے ہو جائے تو وہ بھی اپنے کو ڈی ایم سے کم نہیں سمجھتا ہے، اور جس کی دوستی سی ایم سے ہو جائے تو اپنے کو سی ایم سے کم نہیں سمجھتا ہے، اور جس کی دوستی پی ایم سے ہوگی تو اس کا پاور کتنا ہوگا؟ کوئی اسے چھیڑ سکتا ہے؟ کوئی نہیں چھیڑے گا، کیونکہ لوگ اس کو اس لیے نہیں چھیڑیں گے، اس کو نہیں دیکھیں گے، اس کی دوستی کو دیکھیں گے کہ دوستی کس سے ہے۔ دوست بڑا پاور والا ہے۔ جب ایک دنیا دار کی دوستی کا عالم یہ ہے کہ کوئی چھیڑتا نہیں ہے، تو جو اللہ کا دوست ہو جائے اس کے پاور کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی لگا سکتا ہے؟ دنیا کے دوست کا پاور تو بھائی اس کے ملک تک ہوگا، لیکن جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بلخ و بخارا کے بادشاہ ہیں، بخارا کی سلطنت پر ٹھوکر مار دیا، عشق الہی میں ایسا مست ہوئے کہ بلخ و بخارا کے تاج کو اتار کر پھینک دیا، کرسی پر ٹھوکر مار دی، نکل گئے جنگل و بیابان میں۔ سارے لوگ عوام پریشان ہیں، تمام عملہ پریشان ہے، وزیر ڈھونڈ رہے، سپاہی ڈھونڈ رہے، بادشاہ نظر نہیں آ رہے۔ کئی روز کے بعد دیکھا دریائے دجلہ کے کنارے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، بکھرے بال ہیں، پرانا لباس ہے، تیبند لگا رہے ہیں۔ غور سے قریب جا کر دیکھا تو دیکھا ارے یہ تو بلخ و بخارا کے بادشاہ ابراہیم بن ادہم ہے۔ وزیر نے کہا حضور آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ لباس شاہی لباس انتظار کر رہا ہے، شاہی دسترخوان انتظار کر رہا ہے، آپ یہاں بیٹھے؟ اس کا وجہ تمہیں کیا معلوم؟ اور جس سوئی سے پیبند لگا رہے تھے اس سوئی کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا اے دریا کی مچھلیوں، دجلہ کی مچھلیوں، ابراہیم بن ادہم کی سوئی کو واپس کرو۔ اتنا کہنا تھا، ہر مچھلی اپنی زبان میں ایک سوئی لے کر حاضر ہو گئی۔ کہا نہیں مجھے اتنی سوئی نہیں چاہیے، مجھے تو وہ سوئی چاہیے جس میں دھاگا پڑا ہوا ہے۔ اتنا کہا ساری مچھلیاں پھر ڈوب گئی، ایک مچھلی نمودار ہوئی، حاضر ہوئی، اس کے منہ میں وہی سوئی تھی جس میں تاگا پڑا ہوا تھا۔ لوگ حیران ہو گئے یہ منظر دیکھ کر۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں جانتے ہو معاملہ کیا ہے؟ جب تک تمہارے درمیان تھا حکومت صرف بلخ و بخارا تک تھی، حکومت صرف تم پر تھی، آج میں اس رب کے قریب ہو گیا ہوں، اللہ کا قرب حاصل ہو گیا ہے، وہ اس کا دوست ہو گیا ہوں، اب حکومت صرف بلخ و بخارا تک نہیں ہے بلکہ اللہ کا ایسا کرم ہے کہ 18,000 مخلوق پر حکومت ہو چکی ہے۔ اگر اس سورج کو اشارہ کر دوں یہ سورج بھی زمین پر اتر آئے، یہ چاند بھی زمین پر اتر آئے۔ یہ ولیوں کا پاور ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی دوستی کا پاور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، سبحان اللہ۔ غوث اعظم ایسی تھوڑی کہتے ہیں کہ میں اپنے ہر مرید کو، چاہنے والے کو اپنی ہتھیلی پہ دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی دوستی کا پاور ہے، حضور کی محبت کا پاور ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسی تھوڑی غریب نواز کے ہاتھوں سے 90 لاکھ لوگوں نے جامع میدان کو پی لیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے نہیں پی لیا۔ اللہ کی دوستی کا پاور ہے یہ۔
10 لاکھ تو ایسے تھے جنہوں نے غریب نواز کے صرف چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا. پھر وہ حدیث یاد آ جاتی ہے، حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے تمہارے بعد ایک جماعت ایسی آنے والی ہے جو میری امت کے اولیاء ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولیائی تحت قبائل لا یعرفون غیری، اللہ نے اپنے اولیاء کو تو اپنی قبا میں چھپا رکھا، غیر آنکھ انہیں نہیں دیکھ سکتی. صحابہ نے عرض کیا تھا حضور کوئی تو پہچان ہوگی؟ ہاں ایک پہچان یہ ہے، سنیں آپ اولیاء کی پہچان کیا ہے، ولیوں کی پہچان کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ جب تم انہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غریب نواز ہندوستان میں حضور کی عطا سے آئے ہیں، گلیوں سے گزر رہے ہیں، جہاں سے بستیوں سے گزر رہے ہیں. لوگ دیکھ غریب نواز کو رہے یاد خدا کی آ رہی ہے، یاد حضور کی آ رہی ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں یہ ولیوں کا پاور ہوتا ہے. ان سے سچی محبت کرو. اور الحمدللہ انہی ولیوں کی نسبت سے یہ ادارہ جس کی نسبت آپ دیکھیں مدرسہ شفیقیہ حضور سرکار شفیق ملت علیہ رحمہ سے نسبت، تاجقیہ حضور تاجق ملت سے نسبت، شاہ نقشبند سے نسبت. سبحان اللہ. یہ ایسے اللہ کے ولی ہیں. شاہ نقشبند اپنے دور کے حاکم کے ہاں نوکری کرتے تھے. وہ جانتے ہیں آپ کاہے نوکری کس چیز کی تھی؟ بڑا خطرناک کام تھا، بڑا خطرناک کام. عالم بھائی جلادی کا کام کرتے ہیں. کسی کو سزائے موت ہو جاتی تھی، شاہ نقشبند کا کام تھا اس کا سر قلم کرنا. ایک شخص آیا جسے موت کی سزا دے دی حاکم نے، آپ لے کر کے آئے، آنکھوں پہ پٹی باندھا، ہاتھ باندھا، تلوار کو نکالا، اس کے سر کو جھکایا، پوری قوت کے ساتھ اس کی گردن پر وار کیا. وار ہوا، گردن سلامت ہے. حیران ہو گئے کبھی میرے وار نے خطا نہیں کیا، آج کیا ہو گیا. پھر دوسری مرتبہ پوری قوت کے ساتھ اس شخص کی گردن پر وار کرتے ہیں، گردن سلامت ہے، وار بیکار ہو گیا. تیسری مرتبہ پھر وار کیا، گردن سلامت ہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. حیران ہو گئے وجہ کیا ہے. آنکھوں کی پٹی کھول دیتے ہیں، ہاتھ کھول دیتے ہیں. فرماتے ہیں شاہ نقشبند یہ شخص ذرا یہ بتا کون سا وظیفہ پڑھ رہا ہے. جس وقت میں تلوار اٹھاتا ہوں میں دیکھتا ہوں تیرے ہونٹ ہلتے ہیں، شاید کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے، بڑا پاورفل ہے. میرے وار نے کبھی خطا نہیں کیا، یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. میں وار کر رہا ہوں، وار بے اثر ہو رہا ہے، ذرا یہ وظیفہ مجھے بھی بتا دے. وہ شخص جواب دیتا ہے سنو میں کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہا ہوں، کوئی آیت نہیں پڑھ رہا ہوں. پھر آخر کر کیا رہے ہو؟ کہتا ہے کہ تم وار کرتے ہو، میں اپنے پیر کو پکارتا ہوں. سبحان اللہ. محبت سے بولو سبحان اللہ. پیر کو پکارتے ہو؟ ہاں پیر کو پکارتا ہوں. پیر کا نام کیا ہے؟ کہا میرے پیر حضرت امیر کلال ہے. کہا اس وقت کہاں ہے؟ کہا تم یہاں وار کر رہے ہو، وہ چرخ کی زمین پر بیٹھ کر میری مدد کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اتنا سننا تھا. شاہ نقشبند حیران ہوئے، اپنی تلوار کو ہوا میں اچھالا، چرخ کی جانب دوڑ لگا دی اور یہ صدا دیتے جاتے ہیں کہ جس شخص کا پیر دنیا میں اپنے چاہنے والے اپنے مرید کو دنیا کے وار سے بچا سکتا ہے تو کل وہ کیسے گوارا کرے گا کہ اس کا مرید جہنم کی آگ میں جلے. جو آج دنیا کے وار سے بچا سکتا ہے کل وہ جہنم کی آگ سے بھی بچاتا ہوا نظر آئے. شفیق ملت زندہ باد، فیضان تاریخ ملت زندہ باد. تو برادران محترم یہ تعلق ہے، لیکن شرط ہے صدق دل سے جو کرے یا کر رز پوری کر اللہ تو اس کی. سچے دل سے ان اللہ والوں سے محبت کرو اور ان کی نسبتوں کی تعظیم کرو. سمجھ گئے؟ نسبتوں کی تعظیم کرو، قدر کرو. تم ان کی قدر کرو گے اللہ تمہاری قدر بڑھا دے گا، تمہاری عزتوں میں اضافہ ہو جائے گا. اور انہی بزرگوں کی نسبت سے یہاں پر یہ ادارہ قائم ہے. سمجھ رہے حضور تاریخ ملت کے ہاتھوں سے جو قائم کیا گیا، ان کے فیضان کا جیتا جاگتا نمونہ ہے جو آپ کے علاقے میں. اس ادارے سے بھی آپ سچی محبت کریں گے، ادارہ آپ کا ادارہ ہے. جو درخت حضور تاریخ ملت نے لگایا وہ آج پھل دینے جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ حضرات یہاں کے تمام معاونین کے شانہ بشانہ مل کر قدم سے قدم ملا کر سمجھ گئے اس ادارے کے لیے کام کریں. اپنے بچوں کو بھیجیں، وہاں کے اساتذہ ان کی صحبت میں بھیجیں. سمجھ رہے نا؟ اور اپنے بچوں کو یہاں دنیاوی تعلیم آپ دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. ساتھ ہی ساتھ دینی علم کا حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے. عمریں گزر جاتی ہیں، لوگوں کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا ہے.
انسان ختم ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، لوگ منو مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں، لیکن اسے غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا ہے، نماز درست نہیں ہوتی، فاتحہ درست نہیں ہوتا ہے. آپ مذاق سمجھتے ہو؟ اپنی زندگی کو ایسے تباہ کر رہے ہو. اعلیٰ حضرت حج کرنے گئے تھے غالباً.